اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اب چونکہ ہم قرآن پاک شروع سے پڑھ رہے ہیں نا، اور قرآن پاک چلو نازل جس بھی ترتیب سے ہوا تھا کہ کوئی صورت پہلے نازل ہوئی، کوئی بعد میں نازل ہوئی، لیکن جب بعد میں اس کو کتابی شکل میں ترتیب دی گئی ہے تو اس میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ جو انسان اسے پڑھے شروع سے تو اسے شروع سے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، ایک ترتیب نظر آئے اسے، کوئی نئی چیز مطلب نہ لگے، کوئی عجیب چیز نہ لگے۔ تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں نا، وہ اپنی تخلیق سے متعلق آتے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا مجھے، یعنی میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا نظام یہ کیسے چل رہا ہے، کیوں بنایا گیا ہے، یعنی ضرورت ہی کیا آتی ہے ان سب چیزوں کی۔ جو اس طرح کے جو سوال ابھرتے ہیں نا، تو وہ ان کا مطلب اب یہاں سے وہ چیز شروع ہو رہی ہے۔ رکو نمبر تین مکمل ہو گیا، رکو چوتھا رکو اب شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب آتا ہے نا، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ از کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اور یہ اس مثال کو یا اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو یا تو اس وقت کے لوگ جانتے ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا اتنا یقین ہے کہ وہ بڑے یقین کے ساتھ دوسروں کو بیان کر رہا ہے کہ ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے۔ ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں عملہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اسی سے ملائکہ نکلا ہے لفظ، پیغام پہنچانے والے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی، بے شک، جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ جاعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ہم جاعل یہ آخری اس بارے میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ بے شک میں جاعل فاعل کے وزن پہ، فاعل کام کرنے والا، جاعل بنانے والا، تو میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ہم بہت ذرا سنتے ہیں نا، خلیفہ، خلافت کا نظام، یہ وہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نائب، یعنی اس کے قائم مقام۔ اب عام طور پہ ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ بھی خلیفہ تو اسے بنایا جاتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوں، یعنی بادشاہ اگر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، کسی دوسرے ملک وزٹ پہ جا رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، تو وہ اپنا نائب، اپنے خلیفہ بناتا ہے نا، تو اس کو اختیارات دیتا ہے کہ بھی چلو تم اتنا نظام سنبھالو، اتنا میں جو میرا کام ہے وہ کر کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہیں نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر خلیفہ مطلب خلافت، تو یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات تو واقعی اس وجہ سے خلافت دی جاتی ہے کہ بھی وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے بادشاہ یا جو بھی مالک ہوتا ہے، اور بعض اوقات خلافت یا اختیارات اس لیے دی جاتے ہیں تاکہ ان کا امتحان ہو کہ میں نے جس کو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات کا استعمال کیسے کرتا ہے، اس کو اچھے برے کاموں کے لیے کیسے یوز کرتا ہے، یعنی مقصد ہوتا ہے اس کا آزمائش کرنا۔ تو ہمارا مقصد آزمائش تھا۔ تو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو، تو کہا، فرشتے کہنے لگے، اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، زمین کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس میں تو خلیفہ بنائے گا، من جو یفسد فیہا، جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک، اور بہائے گا۔ سفاق کا مطلب ہوتا ہے جو بہانے والا، جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو صف کا مطلب ہوتا ہے بہانا۔ ویسفک، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون کہتے ہیں، دم خون کو کہتے ہیں، دماء خون۔ تو فرشتے کہنے لگے کیا تو زمین میں اس کو بنا رہا ہے جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ اب یہ فرشتوں کے ذہن میں کیسے سوال آیا کہ بھئی یہ فساد مچائیں گے، یہ خون بہائیں گے؟ تو اصل میں وہ جو خلیفہ کا لفظ ہے نا، اس سے انہیں اندازہ ہو گیا فرشتوں سے، کیونکہ جب خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا لازمی مطلب ہے اس کو کوئی نہ کوئی اختیارات دیے جائیں گے انسانوں کو۔ ایسے تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا نا کہ تو میرا خلیفہ ہے اور تو کوئی کام نہیں کر سکتا، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ تو قائم مقام نہ ہوا نا، یہ تو اسسٹنٹ نہ ہوا نا۔ تو خلیفہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی اختیارات دیے جائیں، اور یہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی مخلوق کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو پھر وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ جو آخری سورہ احزاب کے آخری رکوع میں ہے نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ امانت جو تھی یہ آسمانوں اور زمینوں پر نازل کی، پہاڑوں پر، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا، تو انسان نے اسے اٹھا لیا، اور انسان بڑا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب وہ کیسی امانت تھی جسے اٹھانے سے آسمان، زمین اور یہ پہاڑ ڈر گئے؟ وہ یہی اختیاری کی وہ تھی امانت، کہ کسی کو اختیار دے دو
کہ ابھی تمہیں اختیار ہے، چاہے تم نیکی کرو چاہے تم گناہ کرو. تو ہر مخلوق کو پتہ تھا کہ اگر ہم اختیار دیا گیا تو ہم لازمی طور پہ گناہوں میں پڑ جائیں گے، ہم نافرمانی اختیار کریں گے. تو یہ جو اختیار ہے نا، یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مضمون ابھی میں اگلے اس میں کنٹینیو کروں گا کیونکہ ابھی وقت ختم ہو گیا ہے. تو اگلے اس میں وما علینا الا البلاغ المبین.